مولانا عبدالحق صاحب ملتانی، انہوں نے جب یہاں پہ معاملہ شروع کیے تو ملتان کی دینی، سیاسی یا سماجی جو کیفیت تھی وہ کیسی تھی؟ تاریخ میں یہ پہلے تو سکھوں کا دور تھا، سکھوں نے حکومت مسلمانوں سے کیا حاصل کی تھی، سکھوں سے پھر انگریز نے کیا حکومت لے لی تھی. ٹھیک ہے جی. اور یہاں انگریز کا یعنی حکومت تھی، تسلط تھا، ان کا کام تھا آپس میں کیا ہے یہ مسلمان کیا لڑتے رہے، ہماری جو حکومت ہے وہ چلتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ. آج سنہ اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ہم جو ہمارا ایک بڑا اچھا سلسلہ ذہبیہ چل رہا ہے تذکرہ میرے اسلاف کا، اس کی 5ویں کڑی اور 5ویں قسط لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. اور آپ کو یہ جان کے بڑی خوشی ہوگی کہ مولانا محدث نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملتانی شاگرد تھے، ان میں سے آج دوسرے شاگرد مولانا عبدالحق محدث ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ہم تذکرہ کریں گے. اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہر دل عزیز شخصیت ہمارے شیخ موجود ہیں، مولانا ریاض احمد عاقب اثری حافظہ اللہ تعالی، جو کہ نائب شیخ الحدیث ہیں جامعہ رحمانیہ ملتان کے. تو بغیر تعطل کے ہم انشاءاللہ شیخ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شیخ محترم اہلا و سہلا مرحبا، جزاک اللہ خیر، آپ تشریف لائے. اور گزشتہ جو قسط تھی ماشاءاللہ وہ بڑی زبردست رہی. مولانا عبدالتواب محدث ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو گلستان نظیریہ کے ایک خوبصورت پھول تھے، اس حوالے سے. تو آج دوسرے جو شیخ ہیں مولانا عبدالحق محدث ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسے کہ آپ کو علم بھی ہے. جی. تو شیخ یہ بتائیے کہ مولانا عبدالحق محدث ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کا ایک خاندانی پس منظر کیا ہے، آباء و اجداد وغیرہ کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی تفصیلات دیں، چونکہ ہم اپنے دلوں کو ان علماء اور مشائخ کے تذکرے سے روشناس کروا رہے ہیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ کا بے حد شکر گزار ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ علماء کے تذکرے سے یعنی عوام الناس کو روشناس کروا رہے ہیں. اور یہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے سنہ اسٹوڈیو کا. ہم آپ کے بھی تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک اہم جو سلسلہ ہے شروع کیا ہے. بارک اللہ فیکم. باقی یہاں تک مولانا عبدالحق محدث ملتانی کے خاندانی پس منظر کا تذکرہ ہے. شیخ ایک بہت ہی ایک اہم گھرانے کے ساتھ ان کا تعلق تھا ماشاءاللہ. آپ کا جو خاندان ہے پٹھانوں کی ایک گوت ہے افریدی، ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. اور آپ کے دادا محترم مولانا فرید الدین ملتانی ڈیروی، وہ افغانستان سے ہجرت کر کے ڈیرہ اسماعیل خاں آ کے بسے تھے. یعنی شیخ یہ جو مولانا عبدالحق صاحب تھے یہ بیسیکلی ملتانی نہیں تھے، یہ پٹھان خاندان سے مولانا عبدالحق یہ افغانی تھے. اچھا. اور ملتان میں آ کر کے ان کے والد محترم مولانا سلطان محمود آ کے بسے تھے. تو آپ کے جو خاندان میں مولانا فرید الدین خان سے اوپر جو ہے سلسلہ وہ معلوم نہیں ہو سکا. بہرحال یہ ایک فریدی خاندان سے تعلق تھا اور ڈیرہ اسماعیل میں آ کر کے آپ بسے تھے. اور وہیں سے پھر ان کا تعلق طریق مجاہدین کے ساتھ وابستہ ہوئے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا اسماعیل شہید اور اس طرح شاہ اسماعیل شہید اور اسی طرح سید احمد شہید، ان کی تحریک تھی مجاہدین کی، جسے تحریک مجاہدین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا. بلکہ مولانا فرید الدین کے کہتے ہیں کہ 2 بیٹے تھے. ایک تو یہی مولانا محمود جو سلطان محمود کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں، اور بڑے جو بیٹے تھے مولانا کے مولانا عبداللطیف کے نام سے. ان کے بارے میں خاندانی جو روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بالا کوٹ میں سیدین کے ساتھ وہ شہید ہو گئے تھے. یعنی جو مار کا بالا کوٹ یعنی سکھوں کے خلاف 1856 کے قریب 1831 کو 1831 میں سے بالا کوٹ میں وہ شہید ہو گئے تھے. تو مولانا کے دوسرے جو بیٹے تھے مولانا سلطان محمود، وہ بھی کہتے ہیں کہ انہی تحریک کے ساتھ وابستہ تھے اور دین کی نشر و اشاعت میں بڑے ہی وہ متحرک تھے. تو یہ ایک مختصر سا خاندانی پس منظر ہے اس خاندان کا. تو شیخ جیسے کہ یعنی مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات تو انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی ضروری طور پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا ان کے جو والد صاحب مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ یا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جلال پوری نکلتا ہے منہ سے، تو ان کی خدمات کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں کہ ان کی کیا خدمات رہیں. مولانا سلطان محمود
یہ بنیادی طور پہ تو ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھتے تھے. اچھا جی. ڈیروی تھے. جی جی. مولانا فرید الدین صاحب کے بیٹے تھے. تو یہ اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر کے تنہا اکیلے، اور کہتے ہیں کہ جو پیدل جو ہے سفر کیا انہوں نے، یعنی دشوار گزار پہاڑوں کو کراس کر کے یہ ملتان تشریف لائے، کیونکہ ان کا تعلق طریق مجاہدین کے ساتھ بھی تھا، تو انگریز کے زیر اعتاب تھے. اچھا. تو اس لیے یہ وہ علاقہ چھوڑ کر کے یہ ملتان آ بسے. یہ تقریباً 1857 کے لگ بھگ ملتان کے اندر، یا 1850 کو یہ ملتان تشریف لے آئے تھے. صحیح ہے جی. ٹھیک ہے. اور یہاں کر کے پھر انہوں نے یعنی دعوت توحید کو بڑا عام کیا ہے. یعنی انہوں نے اسلام کو بھی پھیلایا ہے، یعنی جو غیر مسلم تھے ان کو بھی دعوت دی ہے، اور جو اپنے مسلمان تھے جو توحید سے ہٹ چکے تھے ان کو بھی یکجا کیا ہے. بلکہ تاریخی روایات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ دلی گیٹ ہے اور اس طرح دولت گیٹ کے درمیان ایک مسجد تھی چھوٹی سی، وہ غیر بات تھی. یہاں آ کر کے انہوں نے بسیرا کر لیا اور دعوت توحید پیش کرنا شروع کر دی. لوگ آتے تھے، جو قبوری لوگ تھے، قبر پرست تھے، وہ ان کے مخالف ہو گئے. صحیح ہے. تو ایک وقت ایسا آیا تو یہاں ان کو نکلنا پڑا، اور وہ جو مسجد ہے یک درسی مشہور ہے، ایک درس والی مسجد جو ہے، یہاں سے ان کو نکلنا پڑا. پھر وہ ان کے ایک یعنی متاثر ہونے والے ایک معتقد تھے رمضان کے نام سے، ان کی مسجد تھی محلہ کلین بافا میں، یعنی اندرون یہ جو حسین گاہی ہے، یہاں آج کل یہ موجود ہیں. وہاں پر انہوں نے پھر یہاں اپنا ڈیرے لگائے اور دعوت توحید کے عام کی، لوگوں کو کہ اپنے قریب کیا، قرآن و سنت کی دعوت دی. بلکہ جو بکھرے ہوئے اہل حدیث تھے ان کو بھی انہوں نے اکٹھا کیا ہے. دعوت کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہاں پھر قرآن و سنت کی جو تدریس ہے وہ بھی شروع کر دی. لوگ آتے تھے، آپ سے پڑھتے تھے اور آپ سے فیضان حاصل کر کے مختلف علاقوں میں جایا کرتے تھے. ماشاءاللہ. اور ان کا ایک بہت بڑی اہم ان کی جو کاوش ہے، جمعۃ المبارک کے بعد وہ 2 گھنٹے کا درس دیا کرتے تھے. یہ ان کی روٹین اور معمول میں شامل تھا. مقامی زبان کے اندر سریکی میں درس دیا کرتے تھے، اور باقاعدہ اس کو لکھا کرتے تھے. فارسی زبان میں لکھتے تھے، یعنی شروع قرآن سے انہوں نے شروع کیا، فاتحہ شروع کیا، اور اس کو باقاعدہ اس کو نوٹ کیا کرتے تھے. بلکہ پھر اس سلسلے کو مولانا عبدالحق نے، مولانا شمس الحق صاحب نے اس کو مکمل قرآن تک اس کو پورا کیا ہے. اور یہ تقریباً 2 گھنٹے لوگ کے دور دور سے، جہانیے سے، مظفر گڑھ سے لوگ آ کر کے ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے اور اس درس کو سنا کرتے تھے. اس طرح ان کا جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں آ کر کے جو قبوری لوگ تھے ان کا، یعنی یہاں ایک مولوی تھا خدا بخش کے نام سے، اس نے ایک توفیقیہ کے نام سے ایک رسالہ لکھا تھا وحدت الوجود کے حوالے سے. ان کا انہوں نے اس کا رد لکھا. جیسے تقلید کے ردود میں ان کے رسالے لکھے گئے، لیکن وہ ملتے نہیں ہیں. باقی ان کے جو کلمی جو ہاتھ کے لکھے ہوئے متقدمین علماء کی جو کتابیں ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی، ابن قیم کی، وہ جلال پور کی لائبریری میں محفوظ ہیں. یعنی اس میں یہی لکھا ہے سلطان محمود. اصل میں نام ان کا محمود تھا، لیکن لفظ سلطان کا انہوں نے شروع میں جو سابقہ جو ہے لگا لیا سلطان محمود کے نام سے. یہاں وہ مشہور ہو گئے. تو یہ سلطان محمود وہ جلال پور والے نہیں، بلکہ ہاں سلطان محمود جلال پوری وہ بعد والے ہیں. ہاں جی ہاں جی. اور یہ جو ہے متقدمین میں سے ہیں جنہوں نے یہ جو وہ افریدی خاندان کے ساتھ تعلق تھا، اور یہاں آ کر کے انہوں نے ملتان کے اندر جو بہت ساری خدمات انجام دی، جس طرح کہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک. بڑی زبردست آپ نے بات بتائی. یہ تو میرے لیے بھی ساری چیزیں نہیں ہیں. مولانا سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتانی جو تھے ان کے بارے میں. اچھا شیخ، یہ بتائیں کہ جب مولانا عبدالحق صاحب ملتانی، انہوں نے چونکہ یہاں پہ ان کی اشاعت و ترویج رہی ہے دین کے حوالے سے، انہوں نے جب یہاں پہ معاملہ شروع کیے تو ملتان کی دینی، سیاسی یا سماجی جو کیفیت تھی وہ کیسی تھی؟ یہاں کا گراؤنڈ کیسا تھا؟ جیسا کہ تاریخ میں یہ رقم ہے کہ مولانا عبدالحق محدث ملتانی، یا اس سے پہلے جو مولانا سلطان محمود تھے ان کے والد محترم، یہ پہلے تو سکھوں کا دور تھا. صحیح ہے جی. یعنی سکھوں کو پھر یعنی سکھوں نے حکومت مسلمانوں سے کیا حاصل کی تھی، اور پھر سکھوں سے پھر انگریز نے کیا حکومت لے لی تھی. ٹھیک ہے جی. اور یہاں انگریز کا یعنی حکومت تھی، تسلط تھا ملتان کے اندر. فرنگی جو ہے حکومت تھی یہاں ملتان کے اندر. یعنی ان کی سیاست تھی. وہ سیاست بھی کی تھی، کیا تھی
جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، ان کا کام تھا آپس میں کیا ہے یہ مسلمان کیا ہے لڑتے رہے، ہماری جو حکومت ہے وہ چلتی رہے. صحیح ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے وڈیرے خاندان تھے، قریشی ہے یا اسی طرح بڑے بڑے خاندان ہیں، گردیزی ہیں، گیلانی وغیرہ، یہ یعنی انگریز کے ساتھ ہی تھے، ان کے وفادار تھے، ان کو بڑے عہدے دیے ہوئے تھے. جیسا کہ تاریخ ملتان میں جو بھی مورخین ہیں انہوں نے ایک تاریخ کے اندر اس کو رقم کر دیا ہے، وہ تاریخ ہم پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک سیاسی پس منظر تھا. اس کے ساتھ ساتھ مذہبی اعتبار سے یہاں مختلف مذاہب کے لوگ بھی تھے، سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، اس طرح عیسائی بھی تھے، بدھ مت بھی تھے، اور مسلمان بھی تھے اس علاقے میں. اور مسلمان اپنے جو توحید کا جو درس تھا وہ بھلا چکے تھے، یعنی جو رسوم و رواج میں آ چکے تھے، قبر پرستی کے عام تھی، یعنی یہ مذہبی ایک گراؤنڈ تھا، یہاں دینی گراؤنڈ تھا. لیکن اس ماحول کے اندر اہل حق بھی موجود تھے، وہ الحمدللہ اہل حق رہے ہیں، وہ دعوت پیش کرتے رہے ہیں. مولانا سلطان محمود سے پہلے بھی اہل حق موجود تھے، لیکن ان کی جو ہے اتنی آواز نہیں تھی. لیکن مولانا سے آ کر کے یہاں اہل توحید کو اکٹھا بھی کیا ہے اور یکجا کر کے توحید کی دعوت کو پھر عام کیا ہے. تو مولانا عبدالحق رحمہ اللہ، مولانا سلطان محمود کے بڑے صاحبزادے ہیں. مولانا صاحب کے دو بیٹے تھے، مولانا عبدالعزیز اور مولانا عبدالحق، یہ دونوں میاں صاحب کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. تو یہ ایک ماحول تھا جب مولانا عبدالحق نے شعور کی جو آنکھ کھولی ہے اس ملتان کے اندر. جی. اور شیخ یہ بھی بتائیں کہ اب چونکہ ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو لازمی طور پہ آڈینس بھی یہ چاہے گی کہ مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ کیا ہے، انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے لی یا بڑی تعلیم کہاں سے لی، اس حوالے سے بھی ذرا ڈسکس کریں. جی، مولانا عبدالحق رحمہ اللہ جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے، اس کی بھی ایک بہت بڑی ایک ہسٹری ہے. مولانا سلطان محمود صاحب تنتنا اکیلے آئے تھے ملتان کے اندر، جیسے بتایا جی. تو ان کی دعوت سے ایک یعنی قریشی خاندان کے خاتون وہ متاثر ہو کر کے وہ یعنی قافلہ اہل حق میں شامل ہو گئی تھی اور توحید پرست بن گئی تھی، جس کے یعنی بدلے میں ان کے خاوند ان کو طلاق دے دی تھی. صحیح ہے، وہ غیر مسلم تھا، وہ مسلمان ہو گئی. وہ مسلمان تھا، اچھا، وہ قریشی خاندان تھا، لیکن وہ قبوری تھا، قبر پرست تھا، بلکہ مجاور تھا. وہ اس نے کیا ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور اس خاتون کی بڑی وہ بہت ہی صالحہ نیک خاتون تھی، اس کی ایک بیٹی تھی. تو اس نے اپنی جو بیٹی ہے حق مار کے عوض اپنے خامہ سے لے لی تھی کہ یہ اس کے پاس رہے گی اور یہ بھی کیا ہے شرک کے عقیدے پہ رہے گی، اور وہ اس نے اپنے پاس رکھ لی. پھر مولانا کو انہوں نے درخواست پیش کی کہ میں اپنی جو بیٹی کا رشتہ آپ کو دینا چاہتی ہوں، مولانا سلطان محمود صاحب. تو مولانا سلطان محمود صاحب نے اس پھر خاتون سے جو قریشی خاندان کی خاتون تھی اس کے ساتھ شادی کی. اس سے پھر الحمدللہ ایک بیٹی پیدا ہوئی اور دو بیٹے پیدا ہوئے، جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے. مولانا عبدالعزیز، ابو الحریث ان کی کنیت تھی، اور اس طرح مولانا عبدالحق، یہ غالباً 1870 کے لگ بھگ. یہ دوسرے بیٹے ہیں مولانا صاحب کے. پہلے بیٹے کے عبدالعزیز تھے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی جوان عمری میں کہ جوان عمری میں وفات پا گئے تھے. میاں صاحب کے بعد یعنی پڑھنے کے بعد آئے تھے ملتان کے اندر، تدریسی خدمات دیتے رہے والد صاحب کے ساتھ، لیکن وہ وفات پا گئے تھے. تو مولانا عبدالحق ملتانی 1870 کے لگ بھگ یہ مولانا صاحب کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں. ابتدائی تعلیم جیسا کہ یہ ماحول ہے، ان کا علمی خاندان تھا. مولانا سلطان محمود صاحب بہت ایک ممتاز عالم دین بھی تھے. ان کی جو ساری جو تعلیم ہے گھر سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دلی کا سفر کرتے ہیں، سید نذیر حسین دہلوی سے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے بھائی کو ساتھ لے کر کے جاتے ہیں. یہ غالباً 1895 کے لگ بھگ وہ وہاں دلی میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو شیخ یہ ماشاءاللہ مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ماشاءاللہ دبستان نظیریہ کے ہی ایک چشم و چراغ ہیں، کہہ لیں ایک گل ہیں، بالکل ایسے ہی. جی. تو شیخ یہ ان کا کیا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں ان کا بڑا تذکرہ بھی ملتا ہے، ان میں بڑے بڑے ماہرین بھی ہیں. جی. تو شیخ کا مولانا نذیر حسین اپنے استاد صاحب کے پاس کیا مقام و مرتبہ تھا علمی اعتبار سے یا طالب علمی اعتبار سے؟ جیسا کہ ذکر کر رہے تھے کہ یہاں ملتان سے وہ مکمل تعلیم جو ہے انہوں نے اپنے والد محترم سے حدیث کی پڑھی، اور مختلف فنون بھی پڑھ لیے تھے، اور کامل ہو کر کے وہاں گئے تھے. اور پھر وہاں بھی اپنے شیخ سے کتب ستہ کا درس لیا، اور پھر آنکھوں کے تارہ بن گئے. یعنی افتاء کے اعتبار سے ان کا ایک بڑا مقام تھا.
مولانا عبدالحق صاحب کا، مولانا عبدالحق صاحب کا. جی جی. تو مولانا نذیر حسین دہلوی ان کو کہا کرتے تھے کہ مولوی صاحب آئیں اور فتویٰ دیں. کوئی فتویٰ آتا تھا جیسا کہ مختلف وہ اپنے تلامذہ کو کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ فتویٰ لکھو، تو مولانا صاحب کو کہتے تھے کہ آؤ اور فتویٰ لکھو. مولانا صاحب فتویٰ لکھتے تھے، نیچے پھر مہر لگا دیتے تھے اور کہتے تھے الجواب صحیح، ان کے جواب صحیح ہے. اس طرح ان کا ایک بہت بڑا ایک مقام مرتبہ تھا، جیسا کہ دیگر ان کے معاصرین تھے ان کا ایک مقام اور مرتبہ تھا. شیخ یہاں سے مجھے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ مدارس کے اندر جو ہمارے قدیم علماء کرام تھے وہ اپنے شاگردوں کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ افتاء کے وقت اپنے پاس رکھتے تھے. جی. اور ان کو اجازت بھی دیتے ہیں کہ تم فتویٰ دو، پھر اس کے اوپر وہ اپنی تصدیق کی یا اس کو چھوڑنا یا تردید کی وہ مہر بھی ثبت کرتے تھے. جی جی. یعنی جن پر اعتماد ہوا کرتا تھا اور جن پر ان کا یہاں مقام مرتبہ ہوتا تھا ان کو اپنے قریب لاتے تھے اور ان سے فتاویٰ نویسی کا جو کام ہے وہ بھی لیا کرتے تھے. ماشاء اللہ. شیخ یہ مولانا عبدالحق صاحب، شیخ نذیر حسین صاحب کے پاس کتنی دیر رحمہ اللہ، ان کے پاس کتنی دیر تک تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے تقریباً؟ یعنی اس دور میں یہ جو ہمارے ہاں مروجہ تعلیم ہے یہ نہیں 7 سال 5 سال 7 سال 8 سال یہ نہیں تھا. وہ تھا کتب ستہ پڑھ لی ہے 2 سال میں 3 سال میں، اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ جایا کرتے تھے. یعنی تقریباً لگتا ہے کہ 2-4 سال وہ وہاں رہے ہیں. صحیح. اور ان سے کیا ہے انہوں نے علوم حدیث یعنی وہ پڑھا ہے اور کتب حدیث جو ہیں کتب ستہ کو انہوں نے اخذ کیا ہے. تو شیخ واپسی آ کے پھر ان کی دعوتی سرگرمیوں کے حوالے سے تھوڑا سا ظاہر ہے کہ جہاں بتائیں ضرور. ماحول بنا ہوا تھا محلہ حسین گائی کے اندر، جی محلہ قالین بافاں، یہاں قالین وغیرہ بنتی تھی اس لیے وہ محلہ قالین کے نام سے مشہور ہو گیا. تو یہ جو مسجد تھی اس میں درس و تدریس جاری تھا. پھر مولانا نے یہاں کر کے درس و تدریس کا آغاز کیا ہے. اچھا جی. یہاں تدریسی جو خدمات ہیں وہ انجام دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ تبلیغی جو سلسلے میں اپنے علاقے کے اندر وہ مشہور ہو گیا کر کے، اور مضافات کے اندر بھی یہ موضع عالمگیر ہے، اسی طرح مظفر گڑھ ہے، جہانیہ ہیں، ان علاقوں میں بھی ان کی کافی خدمات ہیں. بہاولپور علاقے میں ایک ریاست تھی پوری بہاولپور کی. جی. وہاں چلے جایا کرتے تھے. ام پور شرقیہ چلے جایا کرتے تھے. یعنی یہاں کر کے وہ اکیلے وہ بیٹھے نہیں ہیں، بلکہ جو علم لے کر کے دلی سے آئے تھے اس کا انہوں نے فیضان کیا ہے. نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کا جو ایک اثر تھا اس کو انہوں نے نمایاں کیا ہے یہاں کر کے تدریس کے حوالے سے. پھر جب ان کا نام کے عام ہوا کہ لوگ ان کے پاس بھی آ کے علم حدیث کو پڑھنے لگ گئے. اور یہ مشہور ہیں مولانا ہمارے ایک بزرگ تھے عبد المجید خان کے نام سے. اچھا جی. یا آپ نے سنا ہوگا مسعود خان کے نام سے، وہ کٹہرہ کے نام سے ایک کالم بھی لکھتے ہیں. ہاں جی. ان کے والد محترم تھے. ان کے ساتھ میری ملاقات ہے. وہ ان کے کیا معتقدین میں شامل تھے. ان کے پیچھے جمعہ پڑھا کرتے تھے. تو وہ بیان کرتے ہیں مجھے، انہوں نے بیان کیا کہ یہ حدیث کے ٹوبے کے نام سے مشہور تھے. اچھا. ٹوبہ پنجابی میں کہتے ہیں جیسے تالاب ہو. ہاں جی. پانی کا ٹوبہ جو ہے، مطلب یہ کہ حدیث کے اندر بڑا ان کو مہارت تھی. سبحان اللہ. اور پھر لوگ ان سے آ کر کے وہ حدیث کا علم حاصل کیا کرتے تھے. بہت بڑے بڑے نام ہیں ان سے کہ حدیث پڑھنے والے، جیسے کہ آپ ذکر کر رہے تھے جلال پور کے شیخ سلطان محمود جلال پوری رحمہ اللہ، وہ بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں. مولانا عبدالحق ہاشمی رحمہ اللہ، اسی طرح مولانا عبدالعزیز مناظر ملتانی رحمہ اللہ، اسی طرح پروفیسر سید مجتبیٰ سعیدی صاحب کے والد محترم عبدالعزیز سعیدی صاحب رحمہ اللہ، اس طرح عزیز الرحمان سعیدی پول چٹھے والے، اور اس طرح بہت سارے علماء نے آپ سے کیا ہے قصب فیض پایا ہے. یہ ان کی تدریسی خدمات ہیں. تبلیغی بھی بہت ساری ہیں، جیسا کہ میں اب ذکر کر رہا تھا کہ ان کے والد محترم کا ایک معمول تھا. مولانا سلطان محمود غالباً 1909 کو وفات پا گئے تھے. ٹھیک ہے جی. ان کی وفات کے بعد پھر انہوں نے جمعہ کا جو سلسلہ شروع کیا وہی بیائی اسی حسین گائی مسجد میں، محلہ کلین بافا میں. تو وہی جو سلسلہ ہے 2 گھنٹے کا جو درس تھا، جو والد محترم لکھا کرتے تھے فارسی میں، وہی قرآن کے جو دروس ہیں فارسی میں لکھا کرتے تھے. کیا بات ہے. جی. اور اس کو پھر 2 گھنٹے تقریباً سریکی زبان میں لوگوں کو کنورٹ کیا کرتے تھے، عام کیا کرتے تھے اور ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے. شیخ بڑی بات نہیں ہے کہ ابھی تو جمعے میں 5 منٹ اوپر ہو جائے نا تو بندے شور شروع کر دیتے ہیں. شور شروع کر دیتے ہیں. بندے جی مول صاحب ذرا ٹائم کی پابندی کیا کریں. جی تو ادھر سبحان اللہ. یعنی یہ ان لوگوں کی میں سمجھتا ہوں عمل کا نتیجہ ہے کہ وہ جمعے کے بعد 2 گھنٹے لے کے لوگوں کو بیٹھے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں. بلکہ کہتے ہیں کہ ان کے جو درس میں ایک بہت بڑی ایک تاثیر تھی. ماشاء اللہ. دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے. مولانا عمر فاروق سعیدی صاحب موجود ہیں جی منڈی بار بٹر میں. ہاں جی. وہ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ ہمارے جو دادا جی تھے
وہ جہانیے سے پیدل چل کے آیا کرتے تھے ملتان میں، اللہ، اور مولانا صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھا کرتے تھے، اور جمعے کے بعد پھر اس حلقہ میں عصر تک وہ رہا کرتے تھے جو وہ درس دیا کرتے تھے۔ اس طرح ایک علمی جو فیضان ہے لوگوں تک پھیلا ہے، توحید عام ہوئی ہے۔ اس خاندان نے یعنی توحید کی بڑی خدمت کی ہے، اور اس طرح قرآن و سنت کی بڑی نشر و اشاعت کی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور جیسے آپ بتا رہے ہیں پروفیسر سعید مصطفیٰ سعیدی صاحب رحمۃ اللہ، وہ منکیرے یعنی آج کے وہ جو ترقی یافتہ دور ہیں، جب رحمہ اللہ ان کی وفات ہوئی تو ہم جنازے پہ گئے تھے، آپ بھی تھے وہیں پہ، تو کتنا مشکل سفر تھا۔ تو اس دور کے اندر کیا صورتحال ہوگی، اور اس کے باوجود ان کے والد صاحب جو ہیں ان کے جو دادا جی جہانیے میں تھے اس وقت، اچھا ان کے دادا جی جہانیہ میں تھے، اور یعنی آنا جانا جو ہے پیدل سفر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا مشکل کام۔ آج کل جو لوگ گاڑیوں پہ سفر کرنا مشکل سمجھتے ہیں، بالکل ایسے اس دور میں پیدل جو سفر تھا وہ علم کی پیاس کے بڑے وہ پیاسے تھے، اور وہ آیا کرتے تھے علم کی حاصل کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، وہ ایمان تازہ کرنے والی باتیں ہیں۔ اچھا شیخ، یہ شیخ کی ماشاء اللہ مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوتی سرگرمیاں تو بڑے اختصار کے ساتھ ہی بیان ہوئیں کہ انہوں نے ماشاء اللہ بڑے اسفار وغیرہ کیے، جنوبی پنجاب پورا ایک طرح سے جنوبی پنجاب میں پورے کے اندر خدمات ان کی موجود ہیں اور دعوتی معاملات۔ مجھے بتائیے شیخ کہ ہم ناظرین بھی سننا چاہیں گے کہ شیخ کی فتاویٰ کے حوالے سے بھی کوئی خدمات ہیں؟ جی فتاویٰ کے حوالے سے جیسا کہ ذکر کر رہے ہیں، بہت تجربہ کار تھے، اور فتاویٰ نظیریہ کے اندر ان کے جو فتاویٰ جات موجود ہیں، مولانا سید نذیر حسین دہلوی ان کی شاگردی میں رہ کر کے انہوں نے وہاں بھی فتوے لکھے، بلکہ ملتان میں آ کر کے مفتی اعظم کے نام سے وہ مشہور ہو گئے تھے۔ اچھا، بلکہ یہاں ملتان کے اندر جو احناف کے علماء تھے وہ بھی بس اوقات اپنے جو فتاویٰ جات تھے ان سے پوچھا کرتے تھے۔ ان میں سے کسی کا نام شیخ ہے کوئی؟ میرے ذہن میں ابھی نام تو نہیں ہے۔ تو یہاں کے جو علماء تھے اپنے بعض لوگوں کو یہاں مولانا صاحب کے پاس فتویٰ لینے کے لیے آ جایا کرتے تھے، پھر جب فتویٰ ان کے پاس پہنچتا تھا وہ کہتے تھے الجواب صحیح ہن، تو مولانا نے فرمایا جواب صحیح ہے۔ اس طرح ان کا ایک مقام تھا، مرتبہ تھا۔ تو الحمدللہ مجھے ان پر یہ کتاب لکھنے کا ایک موقع ملا ہے، اللہ نے دیا، ایک بہت بڑی فرصت دی، اور میں نے ان پر لکھا ہے تذکرہ مولانا عبدالحق ملتانی۔ اس میں ان کے جو قلمی جو فتاویٰ جات تھے، مجھے مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ کی لائبریری سے چند قلمی فتاویٰ جات ملے تھے، تو میں نے بیانی ان کو کیا ہے وہاں ایڈٹ کیا ہے، لکھا ہے۔ تو یہ بتلاتے ہیں فتاویٰ جات بھی کہ فتوے کے حوالے سے مولانا کی بڑی اہم خدمات تھیں، اور بحیثیت مفتی وہ یہاں تمام مسالک کے یہاں ایک مسلمہ مفتی کے نام سے مشہور تھے، بلکہ یہاں کے ایک ایڈوکیٹ ہیں عمر کمال خان، اچھا جی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فقہائے ملتان کے نام سے، اس میں تمام مسالک کے جو علماء ہیں بڑے بڑے ان کا تذکرہ کیا ہے، جن میں مولانا سلطان محمود صاحب کا بھی ذکر ہے، مولانا عبدالحق صاحب کا بھی ذکر ہے، عبدالتواب کا بھی ذکر ہے۔ تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اپنے مسلک کے ایک بہت بڑے اہم ایک مفتی تھے، بلکہ مجتہد فقیہ تھے، یعنی فتوے کے اعتبار سے ان کا جو فتویٰ تھا بہت ایک چلتا تھا، لوگ آپ کے پاس آ کر کے مختلف مسائل رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ثالثی بھی تھے، یعنی منصف مزاجی کا بھی کام کیا کرتے تھے، کوئی جھگڑا ہو جاتا قاضی بھی بن جایا کرتے تھے، ان کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے، ایک ان کا ایک مقام تھا، اصلحوا بین اخویکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا شیخ، چونکہ شیخ کا جو دور ہے، اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ ہمیں نظر آتا ہے، خاص طور پہ یہ مقدمہ بہاولپور وغیرہ کے حوالے سے، ان چیزوں کے حوالے سے، کہ قادیانیوں کے حوالے سے معاملہ چل پڑے تھے۔ تو مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کوئی فتویٰ ہے قادیانیوں کے خلاف؟ ہاں، بڑا اہم آپ نے سوال اٹھایا ہے۔ جیسا کہ یہ معلوم ہے کہ قادیانی جو اسلام کے بہت بڑے ایک دشمن کی حیثیت سے سامنے آئے، اور علماء نے ان کو یعنی بھانپ لیا، اور سب سے پہلے الحمدللہ علماء اہل حدیث نے ان کے خلاف کفر کا جو فتویٰ مرتب کیا، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے، جیسا کہ یہ تاریخ کے ہمارے ہاں معلوم ہے۔ تو اسی طرح ہمارے علاقے میں بھی یعنی ایک علماء سے جب فتاوے پوچھے گئے تو انہوں نے فتویٰ مرتب کیا، بلکہ مولانا کے شاگرد تھے مولانا ابو رزین عبد المتین جھنگوی، اچھا جی، مولانا کے پاس وہ پڑھے ہیں اور یہاں پڑھاتے بھی رہے مولانا کی زندگی میں۔ تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا قادیان کا راز کھل گیا۔ اچھا، اس میں جو مرزا قادیانی تھے اس کے جو جھوٹ تھے ان کو انہوں نے عیاں کیا، پھر ملتان کے مختلف مسالک کے جو انہوں نے فتاویٰ جات لیے اور ان کو مرتب کیا، آخر میں دے دیے۔ اس میں ایک فتویٰ مولانا عبدالحق صاحب کا بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ جو مرزائیت ہے یا قادیانیت ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے خارج ایک مذہب ہے،
اور یہ کافر ہیں، اور جو ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ بھی انہی میں شمار ہوگا. یہ فتویٰ جو ہے قادیان کے راز کھول گیا اس رسالے کے اندر موجود ہے. یہ رسالہ میں نے دیکھا ہے مولانا رفیق اسد صاحب کے پاس موجود تھا، اور اس کو یعنی انہوں نے دوبارہ بھی شائع کرنے کا ارادہ تھا، لیکن وہ شائع نہ کر سکے، لیکن اس کی جو کاپی انہوں نے پھر تقسیم کروائی تھی اس رسالے کی. ابھی وہ شائع ہونے کے قابل ہے شیخ؟ ویسے آپس کی بات ہے یہ، مطلب آڈینس بھی سن سکتے ہیں، کوئی بات نہیں بڑی، مطلب ایک علمی چیز ہے. اگر وہ مرتب ہو جائے دوبارہ شائع ہو جائے تو بڑا اچھی بات ہے. اس میں اس دور کے جو موجودہ علماء تھے، معاصرین تھے، ان کے جو فتاوی جات ہیں وہ آ جائیں گے. ویسے ہم نے یہ فتاوی جات اپنے ایک رسالہ تھا ہمارا المنہاج کے نام سے، آج کل نہیں چھپ رہا، اس میں ان کو دوبارہ شائع کر دیا تھا الحمدللہ. صحیح ماشاء اللہ. اچھا شیخ، یہ باتوں میں ایک چیز میرے ذہن میں آئی ہے کہ ماشاء اللہ ہم نے مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کی خدمات دعوتی دینی افتاء کے حوالے سے، تو ویسے ایک سوال ہے کہ ان کے جو والد تھے مولانا سلطان صاحب، ان کی قرآنی کوئی خدمات بھی ہیں، دعوتی خدمات کے بارے میں تو ہم نے بات کی ہے. جی ویسے جو اہل الحدیث الحمدللہ قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، کوئی شک نہیں. ہاں جی. اور قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حدیث کی تعلیم دیتے ہیں الحمدللہ شروع سے ہی. تو جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا، ان کا جو معمول تھا جمعے کے بعد جو عام درس دیا کرتے تھے مقامی زبان میں، اس کو فارسی زبان میں لکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور وہ دروس قرآنی دروس تھے، وہ باقاعدہ وہ تفسیر تو نہیں تھی، لیکن وہ یعنی وہ شروع سے ہی فاتحہ سے لے کر کے وہ آخر تک انہوں نے لکھتے رہے. صحیح ہے جی. تو وہ دروس انہوں نے مرتب کیے. مولانا سلطان محمود صاحب جتنا مقام کر گئے، یعنی 10 پارے یا 15 پارے، اس کے بعد پھر مولانا صاحب نے شروع کر لیا وہی دروس. ہر صورت کا ہر جو آیت مبارکہ تھی اس کو باقاعدہ وہ لکھا کرتے تھے. مثلا کوئی صورت لکھی ہے، کوئی آیت لکھی ہے، اس کی جو تفسیر ہے وہ پھر فارسی میں لکھا کرتے تھے. پھر کچھ پارے بچ گئے تھے جس کو مولانا کے بیٹے مولانا شمس الحق صاحب نے ان کو مکمل کیا ہے. اس طرح یہ مکمل قرآن کے دروس کے اعتبار سے تفسیر مرتب ہو گئی تھی، لیکن افسوس ہے کہ وہ شائع نہیں ہو سکی. ان کو میں نے دیکھا ہے الحمدللہ مولانا شمس الحق صاحب کی لائبریری کے اندر وہ تفسیر موجود تھی. اب آج کل پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں ہے. یعنی وہ شائع اگر ہونے کے قابل ہے تو اس حوالے سے میں ضروری طور پہ ان کے خانوادہ کو گزارش کروں گا اس چینل اور پروگرام کی وساطت سے کہ آپ اس میں تکلیف کریں اور اس کو شائع کروائیں، اور اگر شائع نہیں ہو سکتا یا کوئی مسائل ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ حاضر ہیں. اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ اس میں جو فارسی زبان میں جو لکھا تھا بہت بریک لیکن خوبصورت بہت ہے. ہاں یعنی کیونکہ یہ جو خانوادہ ہے ان کا جو خط ہے بہت اچھا تھا ماشاءاللہ. مولانا سلطان محمود صاحب کا، مولانا عبدالحق صاحب کا، مولانا شمس الحق صاحب کا جو خط ہے بہت ہی خوبصورت. مولانا شمس الحق صاحب کا خط تو ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے ادھر، بلکہ مولانا کی ایک کتاب ہے کتاب الصرف کے نام سے. اچھا جی. وہ ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب نے اس کو شائع کیا ہے. وہ فارسی زبان میں ہے اور بہت خوبصورت خط ہے، انہوں نے ایسے ہی کہ اس کو شائع کر دیا ہے. تو اسی طرح وہ اگر اس کاوش کو تفسیری کاوش کو اگر منظر عام پہ لایا جائے تو بہت اچھی ایک کاوش ہوگی فارسی زبان میں. جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں کہ مولانا عبدالتواب نے سریکی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا. اس خاندان نے کیا ہے فارسی زبان کے اندر کے قرآن پاک کی تفسیر کا کام کیا. پھر جو دروس 2 گھنٹے کے ہیں شیخ، وہ تو بڑی کوئی علمی نکات مطلب علمی نکات تھے، بلکہ کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ وہ مسلسل اس کی تیاری کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور مختلف کتابوں سے وہ نوٹ بنایا کرتے تھے اور اس کو مرتب کیا کرتے تھے. تو ایک مرتب شکل میں ایک دروس تھے جس کو تفسیری دروس کہہ سکتے ہیں. اگر یہ شائع ہو جائے تو بہت اہم بات ہے، جیسا کہ آپ نے بھی درخواست پیش کی ہے. ہم بھی دوبارہ درخواست پیش کرتے ہیں ڈاکٹر ادریس صاحب سے اور اس طرح دوسرے خانوادہ سے کہ یہ اس تفسیر کو اگر مرتب کر دیا جائے. اور آج کل تو یہ بڑا اہم دور ہے اور آسان بھی، اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ ان کی قرآنی ایک بہت بڑی خدمت وہ سامنے آ جائے گی. صحیح انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ. یہ بڑی زبردست بات اور بڑا اہم نقطہ ہے. میں سمجھوں گا کہ اگر یہ کام ہو جائے تو شاید اس پروگرام کا مقصد دیکھا نا وہ ضائع ہو رہی تھی. اگر وہ مزید کے اس طرح ضائع ہو گئی، جس طرح کہ بہت ساری چیزیں اس طرح سے ضائع ہو جاتی ہیں علماء کرام کی. جی شیخ جزاک اللہ خیر. یہ ان کی دعوتی خدمات وغیرہ ہوگی. مولانا عبدالحق صاحب کے معاصرین کے بارے میں بھی کچھ ضرور بتائیں کہ ان کے دور کے اندر. معاصرین کی لسٹ تو بہت طویل ہے. ملتانی معاصرین میں مولانا عبدالتواب محدث ملتانی کا ذکر آتا ہے. اور اس طرح بہت بڑے خطیب تھے ہند کے، سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، وہ بھی یہاں آبسے تھے. بلکہ مولانا کے جو بیٹے تھے شرف الحق صاحب، انہوں نے ان کو دعوت دی تھی ملتان کی آنے کی. بلکہ وہ بھی حراری تھے، بہت بڑے خطیب تھے مولانا شرف الحق صاحب. تو یہ یعنی ان کے ساتھ بڑے ان کے اس خاندان کے تعلقات تھے. اسی طرح مولانا ثناء اللہ امر سری رحمہ اللہ، اور اسی طرح مولانا عبدالحق
ڈیانوی رحمہ اللہ بہت بڑے ایک محدث تھے، مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، ان کے ساتھ خط و خطابت بھی تھی. اچھا، تھے وہ نبینا تھے، لیکن ان کے جو شاگرد تھے مولانا عبد الحمید سہدروی، ان کو خط لکھتے تھے، کوئی یعنی کوئی میسج ہوتا تو ان کو دے دیا کرتے تھے. جی جی جی. اسی طرح ہمارے جو علاقے کے مولانا خلیل الرحمان فیروز پوری ملتانی، وہ بھی ان کے معاصرین میں آتے ہیں، اور بھی کافی ساری لمبی لسٹ ہے. تو یہ اہم جو علماء ہیں میں نے آپ کے ان کے سامنے ذکر کیا ہے کہ یہ ان کے معاصرین میں شمار ہوتے ہیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ سارے بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام تو نہیں ہیں ماشاء اللہ. اچھا شیخ، یہ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ان دنوں میں آل انڈیا کانفرنس وغیرہ بھی ہوئی تھی مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیر صدارت. تو شیخ اس جو کانفرنس ہے وہ والی، اس کے بارے میں کوئی بتائیں آڈینس کو، کیونکہ یہ بھی ایک بڑی تاریخی چیز ہے، تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں ہمارے اسلاف کی کیا تراث ہے، کیا معاملات رہے ہیں. جی جی. اس سے پہلے ہم یہ ذکر کر لیتے ہیں کہ ملتان میں جو تنظیمی حوالے سے ان کا جو کام ہے، جی جی بالکل ضروری ہے. ہاں جی. کیونکہ یعنی آل جو انڈیا ہے اس میں اہل حدیث جو ہے وہ ایک تنظیمی ایک تحریک جس کو انجمن اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. 1906 میں غالباً وہ لاہور میں یہ ایک مرتب ہو گئے تھے کام، یعنی پورے پنجاب کے اندر یہ کام کیا ہے جاری ہوا. تو اس کے بعد پھر یہاں بھی اہل حدیث کو انہوں نے منظم کیا ہے. اہل حدیث موجود رہے ہیں، یعنی ہر دور میں رہے ہیں الحمدللہ بر صغیر کے اندر. اس میں مولانا اسحاق بٹی صاحب کی کتابیں شاہد ہیں کہ ہر دور میں الحمدللہ اہل حدیث رہے ہیں. یہ کہنا کہ انگریز کی پیداوار ہے، یہ کہ انتہائی کے غلط یہ نظریہ ہے. یہ تو سطحی بات ہے اور گری ہوئی بات ہے. یعنی ایسے لوگ جو جاہل لوگ ہیں یہ بات کہتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے پھر یہاں 1910 میں ایک نظم قائم کیا انجمن اہل حدیث کے نام سے. صحیح ہے جی. اور اس کے وہ باقاعدہ وہ یعنی منتخب صدر بنے، یعنی لوگوں نے ان کو صدر بنایا. اور اپنی وفات تک 1945 تک وہ اس کے صدر رہے ہیں. اور ان کے داماد تھے مولانا خدا بخش فرانی کے نام سے، تو وہ ان کے کیا ہیں جنرل سیکرٹری رہے ہیں. یعنی اہل حدیث جماعت کو انہوں نے منظم کیا. اس جماعت کے تحت انجمن اہل حدیث کے تحت انہوں نے مختلف پروگرام رکھے. تو جیسا کہ آل انڈیا کانفرنس یہ مشہور تھی، ہر علاقے میں ہوتی تھی، یعنی پنجاب کے ہر شہر میں صوبے میں کانفرنس ہوتی تھی. تو مولانا کی زیر صدارت یہاں 2 کانفرنس منعقد ہوئی. ایک کانفرنس 1920 میں منعقد ہوئی، ٹھیک ہے جی، اور ایک 1929 یا 30 کو منعقد ہوئی. یعنی 10 میں نظم قائم ہوا اور 20 میں کانفرنس جو آل انڈیا کانفرنس. جی. تو یہ بہت ہی عالی شان کانفرنس ہوا کرتی تھی. جیسا کہ مولانا عبداللہ گرداسپوری بہت ایک بڑا نام ہے. جی بالکل. مولانا ڈاکٹر بہاؤدین صاحب کے والد محترم ہیں. جی جی جی. ان کے بڑی خدمات ہیں ڈاکٹر صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو انہوں نے کیا ایک مضمون لکھا تھا اس پر کہ یہاں جو کانفرنس ہوئی، کیونکہ مولانا عبداللہ گرداسپوری بھی وہ ضلع کے یعنی امیر یا جنرل سیکرٹری رہے ہیں ملتان کے. اچھا. یعنی اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث کی تحت جو ہے نا. تو انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا اس جو تحریک یہ آل انڈین کانفرنس ملتان میں منعقد ہوئی تھی 30 والی یا 29 والی، اس کی انہوں نے رداد لکھی ہے. تو اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پھر مولانا نے مختلف علماء کو دعوت دی، یا مختلف علماء تشریف لائے، جن میں مولانا ثناء اللہ امرسری، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ، مولانا محمد جونا گڑھی رحمہ اللہ، ابوالکلام آزاد، اور اسی طرح سید طاء اللہ شاہ بخاری. تو یہ عام خاص باغ میں اس کے ساتھ سکول تھا. تو یہاں کے وہ کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس میں بہت سارے کہتے رش تھا، حتیٰ کہ یہاں پھر مناظرہ بھی ہوا. مولانا ثناء اللہ امرسری کا عبدالحق پادری تھا، عیسائی تھا، کرسچن کے ساتھ ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا، جس میں مولانا ثناء اللہ کا وہ یعنی اسلام کی حقانیت انہوں نے ثابت کی. اور اس موقع پر بہت سارے غیر مسلم مسلمان ہوئے تھے. سبحان اللہ. یعنی اس کانفرنس سے یہ خیر نکلی. یعنی عیسائی مسلمان ہوئے، ہندو مسلمان ہوئے، اسلام کی جو حقانیت کے ساتھ وابستہ پھر ہو گئے وہ. تو یہ کہ اس کی مختصر جو دات ہے اس آل انڈین کانفرنس کی. بہرحال باقی جو تفصیل ہے ہم نے اپنی کتاب کے اندر اس کی تفصیل لکھی ہے. صحیح ہے کہ 3-4 دنوں کی کانفرنس ہوتی تھی. یہ 3 دن کی کانفرنس ہوا کرتی تھی. یعنی یہ سہ روزہ کانفرنس تھی، اور 3 دن علماء جو اس میں تقریر کیا کرتے تھے. پھر دور دراز کے علاقوں سے، جنوبی پنجاب کے یعنی دور دراز سے جو عوام تھی وہ تشریف لایا کرتی تھی، اور علماء سے استفادہ کیا کرتی تھی. کیا بات ہے. اچھا شیخ، مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد یا خانوادے کے بارے میں ضرور بتائیں کہ ان کی اولاد وغیرہ خاندان. مولانا عبدالحق رحمہ اللہ کی 5 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے.
ٹھیک ہے جی. اور آپ کے جو بیٹیوں کے نام مجھے معلوم نہیں ہے، ان کے جو داماد تھے مولانا خدا بخش فرانی، اس طرح مولانا عبید اللہ ملتانی، یعنی ان کی بیٹیاں بھی علماء کے گھر تھیں. علماء کے گھر میں تھی. کیا بات ہے. یہ جو تھے مولانا خدا بخش ملتانی، ان کی بھی بہت بڑی خدمات ہے. اس پر تو الگ سے ایک پروگرام ہونا چاہیے. مولانا خدا بخش فرانی بہت بڑے طبیب بھی تھے. تو اس پہ تذکرہ کر لیں گے انشاءاللہ، اس پر کے پروگرام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. باقی جو مولانا کے بیٹوں میں مولانا شمس الحق ملتانی، جی، مولانا شرف الحق ملتانی کے جو نام ہیں وہ نمایاں ہیں، اور اپنے بیٹوں کی انہوں نے بہت ساری کیا ہے ان کی پرورش کی، علمی پرورش کی، اور علم سے آراستہ کیا، خود پڑھایا شرف الحق صاحب کو بھی، مولانا شمس الحق صاحب کو بھی. اور ان کا بھی ایک بڑا ایک اعلیٰ ایک مقام تھا، مرتبہ تھا. ایسا کہ مولانا شمس الحق صاحب کی جو دینی، علمی، تدریسی اور تبلیغی بہت ساری خدمات ہیں. آج جامعہ رحمانیہ ان کے جو ہے ایک یادگار ہے. اور ان کی جو آل اولاد بھی دین سے الحمدللہ وابستہ ہے. ڈاکٹر ادریس زبیر ہیں، ابراہیم صاحب ہیں، دیگر ان کے جو بیٹے ہیں یہ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر ادریس زبیر ماشاءاللہ الہدیٰ کے ڈائریکٹر ہیں، بہت بڑا قرآن کی جو اعلیٰ ان کی خدمات ہیں. ڈاکٹر فرد ہاشمی، اور ان کا بہت ساری کے قرآنی خدمات ہیں الحمدللہ. اس طرح مولانا عبد شرف الحق صاحب ان کے دوسرے بیٹے تھے، ان کی بھی کہ بہت ساری ملی اور دینی خدمات ہیں. بہت بڑے خطیب تھے، بلکہ احراری خطیب تھے. مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری کے جو تنظیم تھی احرار کی، ان کے ساتھ وابستہ تھے، اور ان کے تحت انہوں نے بہت سارے پروگرام کروائے ہیں ملتان کے اندر. اور ان کا ایک مکتبہ بھی تھا، اور وہ ایک ادبی انسان بھی تھے، کالم نگار بھی تھے، کالم بھی لکھا کرتے تھے. لیکن وہ یعنی ایکسیڈنٹ سے ان کی وفات ہو گئی. اور بہت بڑے کیا تھے، یعنی عالم تھے اور بہت بڑے خطیب بھی تھے. ان کی اولاد بھی ماشاءاللہ علمی ہے. اور ان کے بیٹے آپ نے دیکھے ہوں گے، مولانا انیس الحق افغانی رحمہ اللہ. جی بالکل. بہت بڑے وہ بھی عالم تھے. تو یہ ایک پورا ایک علمی ایک خانوادہ ہے ماشاءاللہ. اور ان کی ایک علمی خدمات ہیں الحمدللہ، جنہوں نے ملتان شہر میں آ کر کے دین کی بڑی خدمات کی ہیں الحمدللہ. مولانا شمس الحق افغانی صاحب کو تو ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے. ہم جامعہ رحمانیہ میں پڑھا کرتے تھے جب قاری سعید صاحب حافظ اللہ کے پاس. تو یہ ہماری کلاس ہوتی تھی حفظ والی، اور اس کے ساتھ استاد جی بیٹھ کے یہ تو بہت بڑا شرف ہے آپ کو. صحیح بخاری اس وقت چونکہ ہم تو بالکل ہی بچے تھے تو اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن اتنا یاد ہے کہ وہ نا بڑا قریب کر کے صحیح بخاری پڑھایا. ہمیں شرف ہوا کہ ہم نے آخری جو حدیث ہے ان سے پڑھی الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے تلامذہ میں شمار ہو گئے الحمدللہ. یہ بھی ایک عالی سند ہو گئی. سبحان اللہ. تو یہ جی ان پر بھی ایک پروگرام ہونا چاہیے مولانا شمس الحق صاحب. جی بالکل. ہاں جی یہ سارے جو ہمارے خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے علماء شیخ یہ سارے الحمدللہ لسٹڈ ہیں. تو ہم نے سب کے اوپر انشاءاللہ کرنی ہے گفتگو، یعنی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، جیسے ابھی جو اگلی نوجوان ہماری نسل ہے، ایون میں خود بھی. یہ بہت ضروری ہے. اچھا شیخ، مولانا عبدالحق صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اخلاق کے حوالے سے بھی یعنی اخلاقی اقدار کیا تھیں وغیرہ وغیرہ. یقیناً وہ علماء تھے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی پرومیننٹ ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. مولانا رحمہ اللہ بہت ہی کم گو تھے. اچھا جی. اور بہت ہی یعنی شرافت والے، نجابت والے. جو بھی ان کے معاصرین ہیں یا بعد والے ہیں، انہوں نے بہت اچھا ان کے بارے میں لکھا ہے. ان کے اخلاق کے حوالے سے اعلیٰ کردار کے مالک تھے. لیکن توحید کے مسئلے میں وہ اعلان توحید جو ہے وہ بیان کرتے تھے. یعنی قبر پرستوں کے رد بھی کرتے تھے، شرک کا بھی رد کرتے تھے. لیکن سماج کے حوالے سے معاشرے میں جب رہتے ہوئے جو بھی مسلک والے تھے ان کے ساتھ ان کی رواداری تھی ایک. یعنی رواداری کے حوالے سے دوسرے مسلک والوں کے ساتھ بھی بڑے اچھا سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے. حتیٰ کہ جو گیلانی خاندان کے یہ جو گیلانی خاندان کے جو بہت بڑے ایک بزرگ تھے، سید صدر الدین شاہ گیلانی. اچھا جی. یہ جو ان کی خانگاہ ہے ادھر، کیا نام ہے، موسیٰ پاک. جی اندرون میں وہ گدی نشین تھے موسیٰ پاک کے. جی. تو وہ بڑا ان کا احترام کرتے تھے. احترام کی وجہ کیا تھی؟ مولانا کے اخلاق کے حوالے سے. ماشاءاللہ. حتیٰ کہ مولانا پیدل جب بازار سے گزر رہے ہوتے تھے، وہ تانگے پہ ہوتے تھے. ادب کا عالم یہ ہے، اتر کر کے مولانا کو آ کر کے کیا ہے وہ ملتے تھے، بوسہ لیا کرتے تھے. اخلاق کی جب مولانا فوت ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ ان کے جیسے جنازہ لیٹ ہوا. وہ تشریف لائے، اور حالانکہ چل نہیں سکتے تھے، صدر الدین گیلانی چل نہیں سکتے تھے، اور مختلف ان کا جو ہے یعنی عقیدہ مختلف تھا. ظاہر دربار کی گدی نشین ہے تو ہاں جی، بیساکھیوں کے بل آئے اور آ کر کے ان کا بوسہ لیا. یعنی وہ فوت ہیں، بوسہ لیا اور کہا سلیکی زبان میں کہ آج اللہ کا توحید پرست بندہ چلا گیا ہے. یعنی ساری عمر کے توحید پیش کرتا رہا ہے.
تو یہ ان کے اخلاق کا عالم تھا کہ غیر جو مسلک والے بھی ان کے ادب و احترام کیا کرتے تھے. وہ شرف کیسا ہے شیخ کہ غیر مسلک والے گدی نشین بندہ یہ کہے کہ یہ توحید پرست تھا. توحید پرست ہے. اللہ اکبر. یعنی حالانکہ انہوں نے اس یعنی خطے کے اندر توحید کو عام کیا ہے اور شرک کی تردید بھی کی ہے, یعنی قبر پرستی کے بھی رد لکھا ہے اور کہا بھی ہے, لیکن اس کے باوجود اخلاق کے حوالے سے ہمارے جو سلف صالحین ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ کردار کے حامل رہے ہیں, اور ان کے اندر نرمی اور اس طرح تشدد نہیں تھا. یہ تشدد جو ہے یہ علماء کے شان نہیں ہے. جی ابھی تو شیخ تنظیمی اعتبار سے بڑا تشدد آ گیا. ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں وہ کس طرح سے تنظیمی اعتبار سے, بہرحال یہ تو ایک بہت بڑا ایک افسوس اور المیہ کہہ سکتے ہیں, وگرنہ یہ جو نرمی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی نرمی کی تلقین فرمائی, علیکم بالرفق ان اللہ رفیق یحب الرفق. اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے, نرمی کو پسند کرتا ہے. شیخ علماء کو تو نرم مزاج ہونا چاہیے. تو یہ ان کی اخلاقیات میں بہت ایک نمایاں خوبی تھی, نرمی اور اس طرح. لیکن دین کے حوالے سے وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے, توحید کے حوالے سے ان کے کمپرومائز نہیں تھی, وہاں مداہنت نہیں کرتے تھے وہ. جی اچھا شیخ, بس اس سلسلے کی آج کی جو قسط ہے اس کا آخری سوال کرتے ہیں کہ مولانا عبدالحق محدث ملتانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی وفات کب ہوئی ہے اور مطلب بیماری کے ساتھ ہوئی یا تفصیل کے ساتھ ذرا بتائیے, اور ان کی وفات کے بعد کیا علماء نے ان کے اوپر کوئی تبصرے وغیرہ بھی کیے, کوئی نمایاں تبصرہ بھی ہمارے ناظرین کی. جی مولانا اپنی بھرپور زندگی بسر کر کے یعنی علمی, دینی, تدریسی, تبلیغی یعنی ساری عمر یعنی انہوں نے درس و تدریس کے ساتھ وہ وابستہ رہے ہیں. تقریباً ملتان کے اندر نصف صدی انہوں نے دین کی خدمت کر کے تقریباً 1945 کو اس جہاں فانی سے وہ کوچ فرما گئے. بیمار تھے, مرض جو فتق میں مبتلا تھے اور علاج معالجہ بہت کروایا, لیکن وہ یعنی تندرست نہ ہو سکے. اسی بیماری میں وہ چل بسے, اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. اور اس پر پھر جو اس دور کے علماء تھے انہوں نے تبصرے بھی کیے, بلکہ ایک نمایاں جو تبصرہ ہے مولانا ثناء اللہ امرسری, بہت بڑے متکلم اسلام ہیں, شیخ الاسلام ہیں, بڑی ان کی خدمات الحمدللہ, اور مولانا کے معاصر بھی تھے اور مولانا کے دوست بھی تھے, یعنی جگری جیسے دوست ہوتا ہے نا, جگری دوست تھے, میاں صاحب کے ساتھ کٹھے پڑھتے بھی رہے. تو وفات پر پھر انہوں نے ایک تبصرہ شذرہ لکھا اپنے رسالے کے اندر, اہل حدیث کے امرسر میں وہ چھپا بھی تھا, جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ میں نے خود دعوت دی کہ مولانا آپ امرسر آ جائیں, ہم آپ کو یہاں سول ہاسپٹل میں آپ کا علاج کروائیں گے اور سارے جو اخراجات ہم کہ وہ برداشت کریں گے. لیکن وہ مولانا پھر نہیں جا سکے. تو وفات پر انہوں نے پھر لکھا کہ مولانا علوم عقلی اور نقلی کے جامع تھے, یعنی قرآن و سنت کے بھی بہت بڑے جامع تھے, اور منطقی صرف و نحو کے جو علوم کے بہت بڑے جامع تھے. اور کہتے ہیں ہمارے بے نظیر دوست تھے, بے نظیر اور بے مثال ہمارے کے ساتھی تھے, جو ہم سے کہ ہے وہ محروم ہو گئے ہیں, اور اس قسم کے جو دوست ہیں وہ ملتے نہیں ہیں. یہ ان کا یہ تبصرہ تھا اس شذرہ کے اندر. تو بہرحال انہوں نے بھرپور ایک علمی اور دینی خدمات انجام دیں, اور آج الحمدللہ ان کا جو خانوادہ ہے وہ بھی اس علم کے ساتھ اور اس دین کے ساتھ وابستہ ہے. تو اس خاندان کی بھی بہت ساری خدمات ہیں, یعنی یہ افریدی خاندان ہے یا مولانا عبدالحق صاحب کا جو خانوادہ ہے اس کی ایک عظیم خدمات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اور ایک ان کا ایک صدقہ جاریہ ہے, اور یہ جاری و ساری الحمدللہ. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. جیسے کہ ناظرین آپ نے آج مولانا عبدالحق محدث ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھرپور گفتگو سنی. مجھے یقین کریں ذاتی طور پہ بڑا مزہ آیا, بڑی ساری چیزیں مجھے بھی نہیں سننے کو ملیں, اور ان کے جو والد صاحب تھے یہ جان کے بڑی حیرانگی ہوئی کہ وہ خود افریدی خاندان اور پٹھان تھے, لیکن یہاں پہ آ کے وہ ملتانی مشہور ہو گئے اور سرائکی میں انہوں نے ترجمے وغیرہ کا کام کیا. تو میں آخر پہ ضرور گزارش کروں گا دوبارہ ان کے خانوادہ سے جو حیات ہیں, اللہ ان کی جہود قبول کرے, کہ مولانا سلطان صاحب اور ان کے بعد عبدالحق صاحب اور ان کے بعد مولانا شمس الحق صاحب جنہوں نے وہ تفسیر سرائکی کے اندر یا قرآنی دروس فارسی کے اندر جو لکھی ہے, اگر وہ اس کا کوئی مسودہ مل جائے تو انشاءاللہ باذن اللہ اس کو چھپانے کی ہم انشاءاللہ باذن اللہ کوشش کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان علماء کرام کی ساری جہود قبول کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے, ان کے اخلاق کے حوالے سے جو ہم نے باتیں سنی ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ جلد اگلی قسط میں نئے شیخ کی زندگی اور سانح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.